نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کرم، وہ 2 آنکھیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں رات جاگتی رہی، کسی سرحد پر پہرا دیا، کوئی ڈیوٹی کی، کوئی خدمت کی، راہ خدا میں جو آنکھیں بیدار رہی راہ خدا میں، دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ اور دوسرا فرمایا جو رب کی یاد میں رو پڑی، جس سے خشیت آئی، جو ڈر گیا، پر ڈرا اللہ کے، آنسو فارسیل نہ ہو، کوئی اداکاری کا ماحول نہ بنائے، وہ اس طرح نہ ہو رو رو کے دعا، رکت انگیز دعا، اور فلاں کیا بات، فلاں کے بڑا رلایا اور فلاں میں بڑا درد تھا اور فلاں کے آنسو نکل آئے اور پیر صاحب قبلہ روئی پڑے۔ فارسیل نہ ہو چیزیں، اداکاری نہ ہو، اس کی طبیعت پر پورا اثر ہو۔ اور جب خشیت کے ساتھ وجود کانپتا ہے، وہ کسی نے کہا تھا کہ آنسو قربت کا سبب ہوتے، جب آپ کی روح کسی کی روح سے ملتی ہے تب آنسو نکلتے ہیں۔ جب تو اللہ سے پورا جڑ جاتا ہے نا، جب رسول کائنات کی بارگاہ سے تیری پوری توجہ لگ جاتی ہے، پھر آنسو بن کر دل تے پہاڑ پوے، جس ویلے اودو پہاڑ بناون اکھیاں، تے بے درداں محبوباں دے سارے ناز اٹھاون اکھیاں۔ عزیز دوست، جب آپ پورے طور پر جڑ جاتے، او یارو کتنا روئے ہیں مسلمان اقوام متحدہ کے سامنے جا کے، کتنی قراردادیں پیش کی تم نے سلامتی کونسل میں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے جو امیر ملک تھے ان کی تنظیمیں بنی، کوئی مسلمانوں کی داد رسی کو نہیں پہنچا۔ میری کو بہت لمبی عمر تو نہیں ہے، پر میں نے برما میں مسلمانوں کے کٹتے ہوئے حالات دیکھے، خبریں آئیں، ہم نے دیکھی، کٹتے اور سسکتے مسلمان ہم نے دیکھے۔ ہم نے دیکھا لیبیا پہ حملہ ہوا اور ٹوٹ گیا سارا ملک۔ میں نے وہ منظر دیکھا جب غوث پاک کے بغداد میں بمب گرے۔ ہم نے وہ دور دیکھا جب کسی نے خبر دی کہ کربلا میں پھر سے کربلا برپا ہے۔ ہم نے وہ منظر دیکھا جب پتا چلا کہ پھر سے مولا علی کے نجف اشرف کو اجاڑا جا رہا ہے۔ ہم نے وہ سارے منظر بار بار دیکھے، بار بار سنے، اور اب تو شرم آتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں فلسطین کا نام نہ لیا کروں، شرم آتی ہے۔ یہ کوئی ہماری تقریروں کے موضوع ہیں؟ یہ کوئی ہمارے کالم لکھنے کے عنوان ہے؟ یہ کوئی ہمارے موبائل پہ لگانے کے اسٹیٹس ہے؟ یہ تو شرم سے مر جانے کا مقام ہے۔ یہ کوئی گردنیں اٹھا کے بات کرنے والی بات ہے؟ یہ موبائل پہ ایک دوسرے کو ویڈیو دکھانے کا منظر ہے؟ رمضانوں میں، شاموں میں اپنے اپنے بچوں کو سینوں سے لگا کے افطاریاں کرانے والوں، اور بچوں سے پوچھنے والوں کہ پتر تو کی کھانا ہے، اس سے پوچھ لے اس کی مرضی کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے فلسطین کی بیٹیاں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو ان کی بھی تو مائیں ہیں نا۔ فلسطین کی بہنیں بھی صبح قیامت حضرت فاطمہ کے پہلو میں پناہ لے گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی۔ میں کیسے وہ بات آپ کے دلوں تک اتاروں کہ حضور نے فرمایا جب میرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو ان کا بھی دل کرتا ہے کہ جب میں گھر جاؤں نا بس سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ وہ بھئی یہ ساری آپ کی جتنی بھی اللہ نے اعزازات دیے ہیں یہ گھر کے باہر ہیں، گھر کے اندر تو آپ بیٹے ہیں کسی کے، بھائی ہیں کسی کے، شوہر ہیں کسی کے، بیوی منتظر ہے، اس نے سارے دن کی باتیں آپ سے کرنی ہیں، وہ سب سے زیادہ خیر کا آپ کو جانتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں میں تھکا ہوا آ جاؤں تو نے بات شروع کر دی ہے۔
تو باہر تو آپ گپے مارتے ہوئے آ رہے ہیں، یاروں سے دوستوں سے روٹیاں کھائیں، دعوتیں کھائیں، ادھر گئے اور گھر آپ کو کہا 10 منٹ بعد سن لیں، تو اول تو جناب کا موڈ ہی ٹھیک نہیں، اور اگر ٹھیک ہے تو آتے ہی موبائل کھول لیا ہے۔ کس کو بات سنائیں؟ اخلاقی رویے کی سب سے زیادہ ضرورت آپ کے گھر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی لگائی ہے۔ سنو میرے محبوب کا اخلاق کیا ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، صدقے ان راہوں کے جہاں سے ہماری ماں چلا کرتی تھی، اس خاتون کے کیا کہنے کہ جن کے گھر آ کے رسول کریم سکون اور آرام محسوس فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے، ضروری نہیں کہ کوئی بندہ باقاعدہ شکایت کرے، آپ لبو لہجے سے تو بھی سمجھے نا، آپ انداز سے بھی سمجھے نا کہ بات کہاں پہنچ گئی ہے۔ حضور ایک دن فرمانے لگے، یہ ذرا بات کو سمجھنا، ایسا نہیں کہ کوئی شکایت ہوئی، کوئی بات ہوئی، کچھ کہنا پڑا، کسی کو بتانا پڑا، حضور خود فرمانے لگے۔ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، عائشہ ایک بات کروں تم سے؟ یا رسول اللہ کیجیے۔ فرمایا جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ راضی ہوتی ہیں پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں تو چاقو چبند ہو گئی، آنکھیں کھل گئی، حضور یہ کیا بات ہوئی، کیسے؟ حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ عرض کی یا رسول اللہ میں اور آپ سے ناراض، بتاؤں پھر؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو ذرا یہ بات سمجھنا، اگر آپ ایک بات سمجھ گئے تو ہمارے یہاں جمع ہونے کا مسئلہ حل ہو، مقصد حل ہو گیا۔ حضور فرمایا یار ضروری ہے کہ کوئی احتجاج ہی کرے تو بات سنی جائے، اپنے ارد گرد والوں کے جذبات کا بھی تو خیال رکھو نا، وہ کیا سوچتے ہیں کس دکھ میں، ضروری ہے کہ بہت رو کے ہی بتایا جائے تو ہم مسئلہ حل کریں۔ کریم محبوب فرمانے لگے عائشہ سنو، کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب خوش ہوتی ہو نا، مجھ سے راضی ہوتی ہو، تو پھر کہتی ہو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ کہتی ہیں میری کیفیت یہ بنی کہ میں لبوں سے ہنس رہی تھی اور آنکھوں سے رو رہی تھی۔ کریم یہاں تک خیال کرتے ہو لفظوں کا بھی جملوں کا بھی، یہاں تک حضور اس قدر گہرائی میں، حضور اتنا ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے یا ہوزاری دا۔ کہتی ہیں حضور سید عالم علیہ السلام کا وہ انداز کہ حضور قائل کر لیتے، محبت سے اپنی طرف مائل کر لیتے، لبوں سے ہنستی آنکھوں سے روتی، حضور اتنا خیال رکھتے ہو، جملوں اور لفظوں تک کا احساس کرتے ہیں۔ عرض کرنے لگی حضور آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن یا رسول اللہ میری نا زبان سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں ہر وقت آپ ہی موجود ہوتے ہیں۔ یہ ہے اخلاقی رویہ کہ آپ کو احساس ہو، اور یار دیکھو جس بندے سے ہمارا 6 مہینے بھی تعلق رہے نا، کوئی نہ کوئی تلخی آ ہی جاتی ہے۔ یہاں میں نے دیکھا ہے مقدس ترین سفر حرمین کا، مقدس، لوگ بڑے شوق سے مل کے جاتے ہیں، وہاں جا کے شکوے کرتے ایک دوسرے کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مطمئن ہونے کو تو ہم ویسے ہی تیار نہیں، اور وہاں جا کے اب تو خیر ماحول اس طرح کا ہے، کئی سال پہلے کی بات ہے، حرم کعبہ کے سامنے 2 لوگ اپنے
ٹریول ایجنٹ کا شکوہ کر رہے تھے، سان لوٹ لیا اس نے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ پہلے تو آپ یہاں شکوہ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جگہ وہ ہے کہ ایک گناہ کرے تو لاکھ لکھا جاتا ہے، تو یہ بات ہی سرے سے درست نہیں، آپ دیکھیں تو صحیح بیٹھے کہاں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روز لوگ دھوکے کرتے ہیں۔ میرا تو جی چاہتا ہے جو رب رسول کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے نا، وہ لوٹ بھی لے تو بڑا ہی اچھا ہے۔ کچھ 24 گھنٹے شکوے۔ میں ایک جگہ محفل نعت میں حاضر تھا، اب تو میں نے بچت کرا لی ہے، میں عشاء کے بعد جاتا ہی نہیں، اس لیے کہ کوئی کسی قسم کا نعت کا پلے پڑ جاتا ہے، بعد میں جواب دیتے پھرو کہ جناب یہ اس نے یہ کہہ دیا ہے، آپ بھی موجود تھے، لہٰذا ہم ویسے ہی بچت کرتے ہیں، دور سے ہی اتقوا مواضعکم، تہمت والی جگہ سے ہی بندہ بچے۔ تو ایک جگہ بیٹھے تھے تو نعت خانہ شعر پڑھ رہا تھا، اور شاید میرے جیسے لوگوں کے لیے پڑھ رہا تھا، مرحوم اعظم چشتی کا کلام تھا، تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل جڑایا ہے سائیاں۔ تو ذرا بات بن گئی، کچھ سخت لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، تو میں نے ساتھ والے سے کہا کہ لیکن میں بھی کرتا رہتا ہوں کہ یار آپ لوگ کیوں پہلے ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیوں پیسے طے کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے، کیوں آپ یہ چیزیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں بیچنے والے اتنے مجرم نہیں جتنے خریدنے والے مجرم ہیں۔ یہ تو ماحول ان لوگوں نے بنایا جو پہلے ریٹ لگاتے ہیں، پہلے ان کو پیسے دیتے ہیں پھر شکوے کرتے ہیں۔ کیوں آپ ریٹ بناتے ہیں، کیوں کہانیاں بناتے ہیں، پہلے سارا کچھ کرتے ہو پھر کہتے ہو بگڑ گئے۔ تو ان کو ذرا دل کو بات لگی، تو میں نے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص سے کہا یار آج بڑا سونا پڑا ہے، اس نے مزہ آ گیا ہے۔ وہ فوراً کہنے لگا، کہتے ہیں 40,000 لے آ جائے، یہ ہنسنے کی بات نہیں رونے کی ہے۔ میں نے اسے کہا یار کو ہر وقت شکوہ ضروری ہے، کیوں دیا تم نے، کسی اور مفت والے کو بلا لیتے، محلے کے بچوں کو نعت نہیں آتی ان سے سن لیتے، پہلے دیتے ہو پھر شکوے کرتے ہو۔ اور میں نے کہا سن پھر، آج اس نے نا میرے کریم رسول کا ذکر کیا ہے، اور اتنا سونا کیا ہے کہ دل کے جذبات آنسو بن کے ٹپک آئے ہیں۔ آج اس نے جتنا لطف دیا نا 40 تھوڑا ہے، یہ تھوڑا ہے، زیادہ ملنا چاہیے اسے۔ بات دیکھو کہاں، وہ ضروری ہے کہ ہر وقت انسان کہیں اپنے اخلاقی رویوں کو انسان مضبوط کرے، اس کے لہجوں سے، اس کے انداز سے، اس کے بات کرنے سے۔ مجھے بتائیں نا، حضرت عمر تو کہتے ہیں کہ ہمارا دوست وہ ہے جو ہماری غلطیاں بتائے، جی جو ہماری غلطیاں بتائے وہ ہمارا، تے سانو تو کدے چنگا لگدا ہی نہیں۔ سوال ہی نہیں، ہم نے تو باقاعدہ بندے رکھے ہوئے تعریفیں کرانے کے لیے۔ یہ نقیب محفل کی یہ ابھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں کچھ عرصے سے نا جی آتے ہی مائک لے لیتا ہوں، اس لیے کہ ہم جو نہیں ہیں وہ ہمیں بتایا جاتا ہے، تو اپنے آپ میں بندے کو شرم آتی ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، بھلا ضرورت ہے ان چیزوں کی، اگر کچھ ہے تو وہ نظر آ جائے گی، لیکن یہ کہانیاں بنانا کہ فلانے صاحب آ گئے، کیا ضرورت ہے اس بات کی، کوئی حاجت نہیں، اس سے انسان کمزور۔ اٹھ بلیا، اٹھ بلیا، او چلو تھے وسیے جتھے وس دینی سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ کبھی تو انسان نکلے نا کیمرے کی آنکھ سے باہر، وہ حقیقت کی زندگی میں بھی آئے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی تھے نا، پر یہ اخلاق ہے کہ حضرت سلمان فارسی ملنے آئے تو کہنے لگے میرے اندر کوئی غلطی ہے تو مجھے بتا کے جانا، سارے میری تعریفیں کرتے رہتے، یہ اخلاق ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ہے نا غلطی آپ کے اندر، آپ کو نہیں پتا قحط پڑا ہوا ہے، لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی، اور آپ نے سالن کے ساتھ چٹنی بھی رکھی ہوئی ہے، ایک چیز کھائیں، یا سالن کھائیں یا چٹنی کھائیں۔ تو حضرت عمر کیا کہنے لگے، کہنے لگے رب تیرا بھلا کرے، تو نے عمر کی اصلاح کر دی، اللہ تجھے بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہ تربیت ہے، یہ مزاج، یہ اخلاق ہے۔
یہ مت سمجھیں کہ نیرا تھوڑی دیر میٹھا بولیں، جناب روٹی کھانی ہے، جناب کھانا کھانا ہے، تو واپس آ کے بڑا با اخلاق ہے جی سانو بڑا پروٹوکول دیتا سو۔ او بھائی یہ تو بعضوں کا ضرورت کے لیے کرتے ہیں لوگ۔ اب کہ لہجے میں حسن تب آئے گا جب آپ اخلاق کی اصل پوزیشن کو سمجھیں گے۔ بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ حضور نے ایک بہت بڑا اخلاقی رویہ بتایا ہے۔ زندگی میں ضروری نہیں ہوتا بندہ سب جگہ کامیاب ہی ہو۔ نوجوان ذرا غور کریں میری بات پر، میدان میں رہنا شرط ہے، جیتنا شرط نہیں۔ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں آئے سارے کامیاب ہو کے گئے، لیکن کسی کا کلمہ 4 لوگوں نے پڑھا ہے، کسی کا 6 نے پڑھا ہے۔ ڈیوٹی کتنی ہے؟ 950 سال۔ کلمہ پڑھا 6 لوگوں نے، پر نبی کامیاب ہو کے گئے۔ کیوں؟ کہ رب نے جو ڈیوٹی لگائی تھی وہ ڈیوٹی انہوں نے پوری کی ہے۔ ان کے ذمے ڈیوٹی لگائی گئی تھی، ان کے ذمے ہزاروں لاکھوں کا مجمع جمع کرنا۔ کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات کی؟ ہم نہ جیتنا چاہتے ہیں، ہمیں لازمی طور پر نتیجہ اپنی مرضی کا چاہیے، اور نہ بھائی چھوڑ دے نتیجہ اس پہ چھوڑ دے۔ جو لوگ سب سے پہلے جنہوں نے خون دیا تھا نا اسلام کی بنیاد مضبوط کرنے کے لیے، سب سے پہلا خون، وہ بدر کے 14 شہید ہیں۔ نام بتاؤ ان کے، بتاؤ نام کیا ہے؟ اسلام کا روب جو پوری دنیا میں بیٹھا ہے وہ بدر کے لوگوں کی وجہ سے ہے، جو میدان بدر میں گئے۔ وہ 14 لوگ جنہوں نے خون دیا، نام بتاؤ ان کے۔ نہیں آتے لوگوں کو۔ وہ اگر نام بناتے، تختیاں لگواتے تو کام نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا نام اس کریم کا جچتا ہے جس کریم کے سہارے ہم میدانوں میں کھڑے ہیں۔ ہم تو نہ جی کسی چکر میں، یہ اخلاقی کمزوری ہے۔ آپ اپنے حصے کی ڈیوٹی کریں، آپ ڈیوٹی کریں، اپنے حصے کی کام کریں۔ حضور نے صحابہ کو جہاں کھڑا کیا نا، حکمتیں نہیں پوچھی انہوں نے، دلائل نہیں پوچھے، یہ کام تو اس کا مطلب کیا ہے۔ غلام بھی کبھی حکمت پوچھتا ہے، غلام تو نوکری کرتا ہے۔ انہوں نے حکمت، یہ بڑا مزہ ہے، آپ کسی کی غلامی کریں تو پھر حکمتیں نہ پوچھیں، پھر دھیان سے غلامی کریں، توجہ سے غلامی۔ ہمارے ہاں لوگوں کو واضح حکم کا پتہ چل جائے تو پھر بھی تعویل کرتے، گنجائش نکالتے۔ پورا واضح حکم ہے پھر بھی گنجائش نکالیں گے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں کا کیا حال تھا؟ یہ ان کا رویہ تھا اخلاقی۔ نبی کریم جمعہ پڑھا رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے دیکھا ایک بندہ کھڑا ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ سادی سی بات ہے، ابھی میں نے بھی کئی دوستوں سے اشارے سے کہا کسی کہ یار بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ماحول ذرا ٹھیک رہتا ہے۔ کریم فرمانے لگے بیٹھ جاؤ، سادی سی بات ہے۔ نام نہیں لیا حضور نے، نام نہیں لیا۔ یہاں تو نام لے کے کہتا ہے نا والد، بیٹا ذرا مجھے پانی پلانا، نام لے کہتا ابا جی چھوٹے کو کہہ دیں۔ حضرت شیخ ابو مرتعش ایک صوفی گزرے، صاحب رسالہ کشیریہ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں حج پہ جا رہا تھا، میرا نفلی حج تھا، تو لوگ جمع تھے، نعرے شارے لگ رہے تھے۔ یہ بھی ایک باریک پہلو ہے اہل تصوف کے ہاں، اسے سمجھیے گا۔ میں تیار تھا، پھول شول تیار تھے، نفلی حج تھا، گھر میں بیٹھا تھا اور میں حضرت صاحب بھی تھا۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یہ بڑی بیماری ہوتی ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ کہتے میں شیخ بھی تھا، تو گھر میں بیٹھے بیٹھے نا میری اماں جی نے نا مجھ سے پانی کا گلاس مانگا۔ اب حج آج کل کا نہیں، حج عمرہ آج کل کے حج سے بھی لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی بڑا تھک گئے، حالانکہ گھر سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ایئرپورٹ پہ صاف ستھرے کپڑوں میں، جہاز میں کھانا ملتا ہے، وہاں نیچے اترتے ہیں تو پھر گاڑی کھڑی ہے،
لیکن آپ پوچھ لیں ٹینشن بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، پتہ نہیں کس بات کی ہے، اللہ جانے کیا ہے۔ اس وقت حج کیا تھا، 6 مہینے کا پیدل رستہ، خود کھانا ساتھ لے کے جانا ہے، پکا کے کھانا ہے، خیمہ ساتھ ہے، جہاں رات آئے گی لگا کے سونا ہے، لیکن لوگ جاتے تھے۔ شیخ ابو مرتش کہتے مشکل ترین حج، میری تیاری، نعرے لگ رہے ہیں اور پھول آ رہے ہیں اور حالات اور ہیں، گھر میں بیٹھا تھا، کل پرسوں میں نے حج پہ جانا ہے، میری اماں جی مجھ سے کہنے لگی پتر ذرا پانی کا گلاس تو دینا، تو میرے اندر سے آواز آئی کہ میں مثلاً حاجی بھی ہوں اور میں شیخ بھی ہوں، تو پانی تو چھوٹا بھائی بھی دے سکتا ہے۔ کہتے میں چھوٹے بھائی سے کہا امی جی کو پانی دینا، وہ پانی لے آیا، تو فوراً میرے دل نے مجھ سے کہا شیخ سینکڑوں میل کا پیدل حج تیرے لیے آسان ہے اور ماں کو پانی دینا تیرے لیے مشکل ہے، سچ بتا یہ حج اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے یا حاجی کہلوانے کے لیے کر رہا ہے؟ ماں کی خدمت پر چونکہ پھول نہیں برسنے، نعرے نہیں لگنے، لوگوں نے لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، اس لیے تیرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ فرمانے لگے میں نے اس حج کا ارادہ ترک کیا اور میں نے ماں سے کہا ماں پہلے پورا سال تیری ڈیوٹی کروں گا، پھر تو دعا دے گی تو اگلے سال حج کرنے جاؤں گا۔ بھلے شاہ تو آسمانی اڈدیاں پڑھنا ہے، آج جڑا گھر بیٹھا انہوں تو پڑھیا ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا یہ اخلاقی رویہ، اس کو سمجھے۔ ہم نا موٹی موٹی چیزوں کو نا جی وہ بنا کے نا تو دل کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، بالکل میں تو جناب آخری درجہ ہے میری تربیت کا۔ حضور علیہ السلام نے نا کہا بیٹھ جاؤ، اب ایک صحابی سے کہا تو وہ بیٹھ گئے، لیکن چونکہ مطلق فرمایا کسی کا نام نہیں لیا تو ایک صحابی مسجد کے اس کونے میں تھے، ان کے کانوں میں آواز گئی تو وہیں بیٹھ گئے، ایک اس کونے میں تھے ان کے کان میں آواز گئی تو وہ وہیں سننا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو بدل کے رکھ دیا، یہ کوئی ایسے لوگ نہیں کہ بالکل سیدھے سادھے آپ جو کہیں گے، ایسا نہیں، یہ معاملہ فہم ہے، بصیرت والے ہیں، دنیا کو بدلنے والے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے شعور سے یہ طے کر لیا تھا کیا بلا کہ جو کریم کہیں گے ہم نے وہی کرنا ہے، یہ طے کر لیا تھا۔ یہ ہوتا ہے اخلاقی رویہ کہ آپ سمجھدار ہوں تو فیصلے سیانے کریں۔ ایک صحابی بنو غنم میں تھے، ابھی ان کے کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے۔ نماز مکمل ہوئی تو کریم فرمانے لگے آپ کہاں تھے؟ حضور وہ آپ کی آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا تھا، آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ بنو غنم میں کانوں میں آواز گئی، آپ کہاں تھے؟ حضور فلانے کونے میں۔ تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، میں نے تو ان سے کہا تھا۔ ادب ہے، خاموشی ہے، سناٹا ہے، غلامی کا لطف ہے، ذائقہ ہے، سانو نہ قید سجن دا گہنا ہے۔ کسی کو ہاتھ کھڑی لگی ہوئی تھی تو کسی نے پوچھ لیا کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ سانو قید سجن دا گہنا ہے، تو وہ چینج رکھے اونج رہنا ہے، یہ اس کے نام کا نا گہنا پہنا ہے، وہ جیسے رکھے گا ویسے۔ حضور نے فرمایا کہاں تھے؟ یا رسول اللہ وہ آپ کی آواز آئی، فرمایا نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، میں نے تو ان سے کہا تھا۔ تو دست بست عرض کی حضور آپ نے نام تو نہیں نہ لیا؟ ہم نے کہا بیٹھ جاؤ تو ہم بیٹھ گئے۔ اپنی زندگی میں یہ ہے اخلاقی رویہ کہ دین کا حکم کہیں اشارتاً بھی پہنچے تو بندہ دوڑ کے اس پر عمل کرے، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ چند چیزوں کو نہ چند ایک چیزوں کو طے کر کے اپنی مرضی کا عمل اور اپنی مرضی سے ہی اپنی مرضی۔ ایک صاحب آج آئے ہوئے تھے جمعے میں، کہنے لگے ٹائم،
میں نے ان سے کہا یار میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ میں کتنا ٹائم کے معاملے میں پریشان ہوں، صبح سے شام تک سفر کرتا ہوں، حد ہو جاتی ہے۔ تو کہنے لگا میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، ٹائم دے دیں۔ میں نے پھر اس سے سوال کیا یہی والا جو آپ سے کر رہا ہوں، میں کہ یہ ٹائم نہ دیتا تو پھر بھی کریں گا کہ نہیں؟ یہ کمال ہے، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ مجھے آپ سے محبت ہے، شرط یہ ہے کہ آپ مجھے، میں کہا جے نہ دیتا تھے انہیں کو نہیں سکے جواب دیتا جی میں تسی چپ ہو نا سارے، وہ بھی غور نہ مینوں تکدا سی۔ میں نے کہا یہ محبت نہیں ہے، یہ تو یہ ہے کہ جے تسی منو تو پھر ٹھیک ہے، نہ منو تو پھر باہر جا کے آکھاں گے بڑے ہو گئے نے، ان تے گل ہی نہیں سنتے، پھر کچھ اور کہہ لیں گے جس طرح بھی ہمارا دیسی لہجہ ہے۔ تو محبت یہ ہے، پیار یہ ہے کہ ہم نہ اصل کی طرف دیکھیں کہ اصول کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، قانون کیا ہے، اپنے اخلاقی رویے کو ان ضابطوں کا پابند کریں۔ ایک بات آخر میں، بات تو مکمل ہو گئی تھی، وہ میرا دل ہے وہ بھی کر دوں۔ حضور نے ایک رویہ اور بھی سکھایا ہے، اور باقاعدہ بیعت لی حضور نے صحابہ سے۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں حضور نے فرمایا میری بیعت کرو۔ عرض کی حضور کس بات پر؟ اسلام پر تو ہم بیعت کر چکے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا بیعت کرو کہ تم کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، تھوڑا سا نا جو رب نے دیا اس پر جینا سیکھے۔ بس کوئی بندہ، آپ کسی کروڑ پتی آدمی کی طرف بھی کبھی امید لگائیں گے تو چند ہزار کے بعد بھی بات کرے گا۔ یہ بہت بڑا اخلاقی رویہ ہے کہ انسان کو جو رب نے دیا ہے بندہ اس پر راضی ہونا شروع کر دے۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی کہ محبوب ہم دنیا داروں کے سامنے کبھی ہاتھ کمزور کر دیتے ہیں، لوگ آپ دکھڑا سنا کے دیکھ لیں، بنتا بھی کچھ نہیں اور آپ کی بات بھی ادھر ادھر نکل جاتی ہے۔ تھوڑا مضبوط ہو زندگی میں کچھ، اور زندگی میں ایک وقت ایسا بندے پہ آتا ہے جب وہ تنہا رہ جاتا ہے اور اپنے چاروں جانب جب وہ گھوم کے دیکھتا ہے تو پھر اسے سمجھ آتی ہے سہارا اللہ رسول کا ہی ہے، اور پھر وہ بات اسے تگڑا بھی کر جاتی ہے، مضبوط کر جاتی ہے، اسے جینا آ جاتا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں وہ ہم نے طے کر لیا تھا، اور اتنا طے کیا تھا کہ جناب حکیم بن حزام بوڑھے ہو گئے تھے۔ یہ ہے اخلاق جو حضور نے سکھایا۔ بڑھاپا تھا، گھوڑے پہ بیٹھے تھے یا اونٹ پہ بیٹھے تھے تو ہاتھ کے اندر درہ تھا، وہ درہ زمین پہ گر گیا، قریب غلام کھڑا تھا، حضرت حکیم بن حزام خود نیچے اترے، وہ درہ اٹھایا، دوبارہ بیٹھنے لگے تو ذرا تکلیف ہوئی تو خادم کہنے لگا حضور مجھے بتا دیتے، فرمانے لگے حضور سے وعدہ کیا ہے کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ اپنی زندگی میں نہ طے کریں کہ میرے مالک نے جہاں مجھے رکھا ہے بڑا ہی سونا رکھا ہے، بڑا ہی بہترین رکھا ہے، اس کو طے کریں۔ اگر آپ اپنے رب کی عطا پہ مطمئن ہو جائیں گے تو زندگی مطمئن ہو جائے گی۔ یہ بہترین اخلاق ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری، ہمیں دوسروں کا سارا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کام صحیح نہیں کر رہے، یار یہ تو آپ سے حساب ہی نہیں ہونا، آپ سے تو آپ کا حساب ہونا ہے کہ جو آپ کی ذمہ داری ہیں وہ آپ ٹھیک پوری کر رہے ہیں۔ آپ اپنی ڈیوٹی کو مضبوط کریں بجائے اس کے کہ ادھر ادھر دیکھا جائے۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کے لیے عمل کا رستہ آسان کرے۔ 2024 چل رہا ہے، پتہ نہیں اقبال نے 1906 میں کہا، 7 میں کہا، 8 میں کہا، 9 میں کہا یا 10 میں کہا، اللہ کی ذات ہی بہتر جانے ہے۔ اقبال نے اپنے دور، اپنے زمانے، اپنے وقت کے لوگوں کو دیکھ کے کیا کہا تھا؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر اقبال کے شعر کو پنجابی میں بیان کیا جائے تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ تم ادھر سے پڑھتے ہو ادھر سے نہیں پڑھتے، یہ اقبال اپنے دور کو کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے جیسے کہا کہ ہم اقبال سے کم و پیش 100 سال آگے آ گئے ہیں،
تو چلو اقبال پہ بات بعد میں کریں گے، پھر ہم بھی اپنے دور کی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ میری بات اقبال تک جا نہیں سکے گی، لیکن کروں گا میں ضرور۔ تو میں کہوں گا کہ اقبال تجھے